اگر آپ اکثر خود کو ذہنی دباؤ، تھکن یا بے چینی میں محسوس کرتی ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی کچھ روزمرہ کی سوچیں اور عادتیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی پریشانی، لیکن پھر بھی ہم مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہوتے، اور جب ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے آگے کیوں ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں، میں پیچھے کیوں رہ گئی، اور آہستہ آہستہ یہ سوچیں ہمیں مینٹلی تھکا دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان نوئنگلی اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہمنا علی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج ہم ان 6 امپورٹنٹ پوائنٹس پہ بات کریں گے جو آہستہ آہستہ ہماری ذہنی صحت کو خاموشی سے خراب کر رہی ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو ہم اپنی سوچ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا کر اپنے آپ کو ذہنی سکون کے قریب لا سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا امپورٹنٹ ٹاپک۔ پوائنٹ نمبر 5 اور 6 آر ویری امپورٹنٹ، سو پلیز اسٹے ود می ٹل اینڈ آف دا ویڈیو۔ ویژوئلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچن کے کچھ کلپس اور کچھ آؤٹ ڈور کلپس۔ آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک کے ساتھ جو چیز زیادہ ریلیٹ کر رہی ہے وہ ہے کمپیریزن، کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں پر کمپیریزن کرتے ہیں اور وہ کہاں پہ ہمارے لیے کس طرح سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہماری ویڈیو کا ہے وہ ہے انکم کمپیریزن۔ جب ہم کسی کی زیادہ آمدنی دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اپنی ویلیو کس سے کمپیئر کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر انسیکیورٹی بڑھتی ہے اور ذہنی دباؤ شروع ہو جاتا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ میں کافی نہیں ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی فائنینشیل جرنی مختلف ہوتی ہے۔ کسی نے اپنے کیریئر کا آغاز آپ سے 10 سال پہلے کیا ہوتا ہے، کسی کو بہتر مواقع مل جاتے ہیں، کسی کے پاس خاندانی سپورٹ ہوتی ہے، اور کوئی شخص ایسی مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف کسی کی موجودہ آمدنی دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا انصاف نہیں ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ اپنے آج کا موازنہ دوسروں سے کرنے کے بجائے اپنے کل سے کریں تو کیا آپ پہلے سے بہتر نہیں ہیں؟ شاید آج آپ پہلے سے زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ تجربہ رکھتی ہیں، یا اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر انداز میں سنبھال رہی ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی، ظاہری زندگی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم روزانہ سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کی جھلک دیکھتے ہیں، خوبصورت گھر، نئی گاڑی، مہنگی شاپنگ اور خوبصورت سی فیملی پکس، اور ان چند چیزوں کو ہم ان لوگوں کی مکمل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت بڑا گھر تو ہو لیکن شاید ان کے پاس سکون نہ ہو سکتا ہے پیسہ تو ہو لیکن صحت نہ ہو، زندگی کی تمام سہولتیں تو ہوں ان سب لوگوں کے پاس، لیکن بھی ان کے پاس رشتوں میں محبت نہ ہو۔ جب بھی کسی کی زندگی سے ہم کمپیریزن کریں، آپ کمپیریزن کریں تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں کہ کیا میں اس شخص کی پوری زندگی جانتی ہوں یا صرف اس کا ایک خوبصورت لمحہ دیکھ رہی ہوں؟ یقین کریں اکثر اس سوال کا جواب آپ کو حقیقت کے بہت قریب لے آئے گا۔ تھرڈ امپورٹنٹ سائن جو ہماری مینٹل سٹریس کا سبب بنتا ہے کہ ہم دوسروں سے پیچھے کیوں رہ گئے، فلاں تو بہت آگے نکل گیا۔ اس کا نقصان ہماری پرسنالٹی پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی ہی ذات سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور ہماری موٹیویشن کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن صرف ایک بات پر ہم یقین رکھ لیں کہ ہر انسان کی کامیابی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جلدی اپنی منزل اور مقاصد حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ دیر سے۔ یہاں مجھے قتیل شفائی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے تو میں نے کہا آپ سے میں شیئر کر لیتی ہوں کہ وقت اچھا بھی آئے گا قتیل، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اینڈ دا فورتھ پوائنٹ جو اکثر ہماری زندگی میں بے سکونی کا سبب بنتا ہے کہ ہم ایجوکیشن یا ڈگریز میں اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرتے ہیں کہ میرے پاس ہائی فائی ڈگری نہیں ہے، کوالیفیکیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں، سیکھنے کی ہمت کم ہو جاتی ہے، ہم اپنا کانفیڈنس لیول لوز کر دیتے ہیں۔ مگر ذرا سوچیں کہ ڈگری صرف ایک حصہ ہے، اصل کامیابی اسکل، ایکسپیرینس اور لرننگ سے آتی ہے۔ ایک عورت جو گھر، بچوں اور زندگی کے مسائل کو سنبھالتی ہے وہ بھی ایک اسٹرانگ لرنر ہے۔ اینڈ ناؤ ویڈیو کی شروع میں نے کہا تھا کہ پوائنٹ نمبر 5 اور پوائنٹ نمبر 6 از ویری امپورٹنٹ۔ پوائنٹ نمبر 5 میں یہ ہے کہ کئی بار ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اگر کسی کو میری بات پسند نہ آئے تو کیا ہوگا، کیا سب مجھ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگی اپنی سمجھ کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کی توقعات کے مطابق گزارنے لگتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب ہماری سیلف ورتھ دوسروں کی رائے سے جڑ جاتی ہے نا تو دماغ مسلسل الرٹ موڈ میں رہتا ہے۔ ہم ہر وقت خود کو ایکسپلین کرنے، ثابت کرنے
دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری اوور تھنکنگ بڑھ جاتی ہے اور ہم ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ یہ ایک جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے ہماری ساری ذہنی آزادی جو ہے نا وہ چھین لیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہر انسان کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اپنی نیت درست رکھیں، اپنے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور غیر ضروری رائے کو اپنے ذہن پر بوجھ نہ بننے دیں۔ اور اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہماری اس پوری ڈسکشن کا نچوڑ ہے، جی وہ ہے ناشکری اور کمیوں پر نظر رکھنا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہماری خوشیوں کو خود ہم ہی سے چھین لیتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر اس چیز کو گنتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن کہ میرے بچے ان کے بچوں جیسے نہیں ہیں، فلاں کا شوہر تو بہت کماؤ ہے، ہینڈسم ہے، میرا ایسا کیوں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ حالانکہ ہم اگر غور کریں تو ہمارے پاس ایسی اتنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جن کی خواہشیں دنیا میں لاکھوں لوگ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے پاس ایک بہت خوبصورت سی حدیث نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر اور خاندان میں محفوظ ہو، اس کا جسم تندرست اور عافیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی، یعنی اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے خیال میں اس حدیث مبارکہ کے بعد اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات کی جائے تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا۔ بس ہمیں صرف یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ذہنی سکون اس وقت نہیں آتا جب ہماری زندگی میں سب کچھ کامل ہو جائے، جو کہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں سب کچھ مل جائے۔ ذہنی سکون صرف اس وقت آتا ہے جب ہم اپنے پاس موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے، ان کا شکر ادا کرنے، دوسروں سے موازنہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ آپ کے دل کو لگا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایک چھوٹا سا لائک اور آپ کی سبسکرپشن مجھے آپ کے ساتھ جوڑے رکھے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔